بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز طلبہ، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کتاب الصلاۃ کے آخری ابحاث چل رہی ہیں، ان میں سبق نمبر 99 میں ہم باب صلاۃ الخوف، خوف کے وقت، یعنی دشمن کا خوف ہے، سرحد کے اوپر یا میدان جنگ میں فوج کھڑی ہے، اب مجاہدین کو وہاں پر نماز کا وقت آ گیا ہے، تو انہوں نے نماز کس طرح پڑھنی ہے۔ خوف ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ آمنے سامنے دشمن کا آمنا سامنا ہو تو اس دوران خوف ظاہر ہے کہ ایک سبب تو ہے، یہاں پر خوف کا سبب پایا جاتا ہے کہ دونوں افواج وہ بالکل آمنے سامنے مورچوں میں ہیں، کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو اس لیے خوف کو کی طرف مضاف کر دیا، منسوب کر دیا اس نماز کو۔ اور بالفعل وہاں پہ شدید خوف ہو پھر نماز پڑھیں، یا یہ ہے کہ دشمن سامنے ہے، ابھی فی الحال تو حالت نارمل ہے لیکن دشمن بالکل مورچے پر سامنے موجود ہے، تو اس وقت بھی پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے۔ تو اس میں حکم یہ ہے کہ صرف دشمن کا سامنے موجود ہونا کافی ہے، چونکہ یہ بھی ایک سبب ہے خوف کا، تو لہٰذا اس وقت بھی خوف کی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ غزوہ ذات الرقاع کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز پہلی مرتبہ پڑھی تھی، تو پھر اس کے بعد صحابہ کرام بھی مختلف جنگوں کے اندر صلاۃ خوف پڑھتے رہے۔ اس کے طریقے میں ائمہ کا اختلاف ہے، امام شافعی رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ان کا آپس میں اختلاف ہے۔ بہرحال یہاں پر احناف کے نزدیک جو طریقہ ہے وہ ہم پہلے ذکر کر لیتے ہیں۔ صلاۃ استسقاء کے بعد صلاۃ خوف کو ذکر کیا۔ ربط یہ ہے کہ استسقاء کی نماز بھی ایک خوف اور ایک ڈر کی وجہ سے ہوتی ہے، اور خوف کی نماز تو ظاہر ہے کہ ایک خوف کی وجہ سے ہوتی ہے۔ استسقاء کے اندر اور خوف کی نماز میں پھر فرق یہ ہے کہ استسقاء کی نماز وہ اس خوف کی وجہ سے ہے جو انسان کے اختیار میں نہیں ہے، یعنی قحط سالی ہے، اور خوف کی نماز یہ وہ خوف ہے جو انسانوں نے خود ایک دوسرے کے اندر جنریٹ کیا ہوا ہے، جیسے کہ لڑائی کا ماحول بنایا ہوا ہے، تو اس لیے دونوں چونکہ مشترک ہیں کچھ، تو ایک کے بعد دوسری کو ذکر کر رہے ہیں۔ اذا اشتد الخوف، جب خوف شدید ہو جائے، یہاں پہ شدید خوف کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں کہ دشمن آ کر سامنے وہ جو گولی مارنے لگا ہے اور اپنا اسلحہ تان کر کھڑا ہے، تو اس وقت آپ یہ نماز پڑھیں گے۔ ظاہر ہے اس وقت کا ذکر آگے آ رہا ہے کہ شدید خوف ہے، مطلب دشمن بالکل آمنے سامنے آ گیا ہے اور دشمن نے اپنا اسلحہ تان لیا ہے اور وہ حملہ کرنے ہی والا ہے، تو پھر تو اس وقت میں جیسے کہ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، پیدل ہیں تو نماز پڑھیں گے یا سواری پر ہیں تو اس صورت میں بھی وہ نماز پڑھیں گے، وہ تو پھر جو بھی حالت ہے چاہے قبلے کی طرف ہوں یا نہ ہوں پڑھیں گے۔ لیکن یہاں پہ شد الخوف سے مراد کہ خوف کا سبب ہے، اور وہ یہ ہے کہ اپنے اپنے مورچوں میں ہیں، فی الحال دشمن آ کر حملہ کرنے نہیں لگا، لیکن خوف تو بہرحال ہے، کسی وقت بھی آ سکتا ہے، تو یہ وہ حالت ہے جس میں صلاۃ خوف پڑھی جائے گی۔ جعل الامام الناس طائفتین، یہاں سے باقاعدہ نماز کا طریقہ شروع ہو گیا ہے۔ تو امام جو نماز پڑھائے گا، اس میں یہ ہے کہ اگر امام وہ کمانڈر ہے، اور جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو وہ نماز پڑھاتے تھے صلاۃ خوف، یا صحابہ کرام میں سے جو بڑے کمانڈر تھے اس وقت جنگ کے دوران تو وہ نماز پڑھاتے تھے۔ تو اسی طریقے سے جب لوگ ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتے ہوں تو اس وقت پھر یہ صلاۃ خوف ہے کہ ظاہر ہے وہ ایک امام ہوگا تو سب لوگ اس کے اگر پیچھے کھڑے ہوں گے تو کہیں دشمن حملہ کر لے گا، اس لیے یہ طریقہ اختیار کیا گیا۔ اگر
ایک امام کے پیچھے نہیں پڑھتے تو پھر صلاۃ خوف کے علاوہ الگ الگ بھی اپنی اپنی جگہوں پر نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اچھا، امام جو ہوگا وہ اس کی دو حالتیں ہوں گی، یا تو وہ مسافر ہوگا یا مقیم ہوگا۔ مسافر ہوگا تو وہ پھر اس کا الگ طریقہ ہے، مقیم ہوگا تو پھر اس کے لیے الگ حکم ہے۔ نماز پڑھانے کی جو صورتحال ہوگی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر امام مسافر ہے تو وہ 2 رکعت پڑھائے گا، 4 رکعت والی نماز، اور اگر وہ مقیم ہے تو وہ 4 رکعت پڑھائے گا۔ تو پڑھانے کا انداز یہ ہوگا کہ مجاہدین کے اور فوج کے وہ 2 حصے کر لے گا۔ ایک حصے کو حکم دے گا کہ وہ دشمن کے سامنے پہرا دیں اور ادھر کھڑے ہو جائیں، اور ایک فریق کو اور ایک گروہ کو وہ اپنے پیچھے کھڑا کر دے گا، اور ان کو اگر مسافر ہے تو 1 رکعت پڑھائے گا، اور اگر مقیم ہے تو 2 رکعت پڑھائے گا، یعنی آدھی نماز ان کو پڑھائے گا۔ اور اس کے بعد یہ جو ان کے پیچھے طائفہ ہے، ان کے پیچھے والا فریق ہے جس نے 1 رکعت پڑھ لی ہے، وہ چلا جائے گا، اور وہ جو دشمن کے سامنے کھڑا ہے وہ پیدل آئے گا اور آ کر امام کے پیچھے کھڑا ہو جائے گا۔ امام دوسری جو رکعت ہے اگر وہ مسافر ہے، یا دوسری 2 رکعتیں اگر وہ امام مقیم ہے، وہ اس دوسرے فریق کو پڑھائے گا۔ پھر اس کے بعد یہ فریق سلام نہیں پھیرے گا، کیونکہ انہوں نے تو آخری 2 رکعتوں کے اندر شرکت کی ہے، پہلی 2 رکعتیں ان کی رہتی ہیں، تو یہ فریق پھر دوبارہ چلا جائے گا دشمن کی طرف۔ وہ پہلے والا آ جائے گا جس نے پہلی 2 رکعت پڑھی تھی، وہ آ کر اسی جگہ کے اوپر سلام پھیر دے گا۔ امام کی چونکہ 4 رکعت مکمل ہو گئی ہیں، یا مسافر ہے تو 2 رکعت مکمل ہو گئی ہیں، تو وہ سلام پھیر دے گا۔ پھر اس کے بعد یہ فریق آ کر سلام پھیرے گا اور چلا جائے گا، پھر دوسرا آ کر وہ اپنی 2 رکعت مکمل کرے گا اور سلام پھیر دے گا۔ اس میں ایک فریق لاحق کے حکم میں ہے جو سب سے پہلے رکعت کے اندر شریک تھا، اور دوسرا فریق جو آخری 2 رکعتوں کے اندر یا آخری رکعت کے اندر شریک تھا، وہ فریق وہ مسبوق کے حکم میں ہے جس کی شروع سے رکعت رہ گئی ہے۔ تو اس اعتبار سے پہلا فریق جو اپنی آخری رکعت کو آ کر مکمل کرے گا وہ قرات نہیں کرے گا، اور دوسرا فریق جس نے دوسری رکعت پائی ہے، پہلی رکعت جماعت کے ساتھ نہیں پائی، وہ مسبوق ہے، وہ جو آ کر اپنی رکعت کو مکمل کرے گا تو وہ قرات کے ساتھ کرے گا۔ اب دیکھتے ہیں اس کو۔ جعل الامام الناس طائفتین، امام مجاہدین کی 2 جماعتیں بنائے گا، طائفتن الی وجہ العدو، طائفتن خلفہ، ایک جماعت وہ دشمن کے سامنے پہرا دے گی اور ایک جماعت امام کے پیچھے کھڑی ہوگی۔ یصلی بہذہ الطائفۃ رکعۃ وسجدتین، بس امام اس جماعت کو 1 رکعت اور سجدے کو پڑھائے گا، یعنی اگر امام مسافر ہے تو اس کا ذکر ابھی ہو رہا ہے کہ امام مسافر ہے وہ 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھائے گا، یا یہ ہے کہ وہ فجر کی نماز پڑھا رہا ہے تو وہ ویسے بھی 2 ہی ہیں تو 2 رکعت پڑھائے گا۔ 2 رکعت میں سے 1 رکعت امام اس پہلی طائفہ جس کو اپنے پیچھے کھڑا کیا اس کو پڑھائے گا۔ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ، پہلی رکعت کے دوسرے سجدے سے جب امام سر اٹھائے گا، مضت هذه الطائفة إلى وجه العدو، غیر بات کیے پیدل چلتے ہوئے، اگر سوار ہو کر جائے گی تو پھر نماز ٹوٹ جائے گی، پیدل چلتی ہوئے یہ جماعت دشمن کے سامنے جا کر پہرا دینا شروع کر دے گی۔ وجاءت تلک الطائفہ، وہ طائفہ جو دشمن کے سامنے کھڑی کی ہوئی تھی وہ جماعت، وہ آئے گی پیدل، بیچ میں باتیں نہیں کریں گے، صرف یہ چلنا ان کو معاف ہے، باتیں کرنا ان کو معاف نہیں ہے، یا سوار ہونا ان کو معاف نہیں ہے۔ وہ طائفہ آئے گی، وہ جماعت آئے گی، فیصلی بہم الامام، تب تک امام انتظار میں ہی ہوگا، جب یہ جماعت ان کی امام کے پیچھے آ کر کھڑی ہو جائے گی۔ اب اس آنے والی جماعت یا آنے والے فریق کی یہ پہلی رکعت ہوگی، پچھلی رکعت ان کو نہیں ملی۔ فیصلی بہم الامام رکعۃ وسجدتین، تو امام ان کو 1 رکعت اور 2 سجدے پڑھا لے گا۔ تشہد وسلم، امام کی چونکہ 2 رکعت مکمل ہو چکی ہیں وہ تشہد پڑھ کر سلام پھیر دے گا، لیکن ولم یسلموا، لیکن یہ جو پچھلا فریق ہے یہ سلام نہیں پھیرے گا، کیوں؟ اس لیے کہ ان کی ابھی تک 1 رکعت جو پہلے والی ہے وہ رہتی ہے۔ وذهبوا الى وجه العدو، یہ دوبارہ دشمن کی طرف چلے جائیں گے اور وہاں جا کر پہرا دینا شروع کر دیں گے۔ وجاءت الطائفۃ الاولى، پہلی طائفہ آئے گی جس نے 1 رکعت پڑھی ہوئی ہے، پہلے والی رکعت ان کو ملی ہوئی ہے، دوسری رکعت ان کو نہیں ملی۔ فصلوا رکعۃ وسجدتین بہتانا بغیر قراءۃ، وہ آئیں گے اور آ کر اپنی 2 رکعت
اپنی دوسری رکعت 2 سجدوں کے ساتھ مکمل کر کے پڑھیں گے اکیلے اکیلے، کہ وہ ابھی مسبوق کے لاحق کے حکم میں ہیں، بغیر قراءت، بغیر قراءت کے قراءت نہیں کریں گے، لأنہم لاحقون، کیونکہ وہ لاحق ہیں۔ لاحق وہی ہوتا ہے کہ جس کو شروع کا حصہ ملا ہوا ہو نماز کا، بیچ میں کسی عارض کی وجہ سے اس کو نہ ملا ہوا ہو۔ وتشہدوا، اور تشہد پڑھیں گے، وسلموا، اور سلام پھیر دیں گے، کیونکہ ان کی نماز مکمل ہو چکی ہے۔ یہ مکمل کر دیں گے نماز، پھر یہ چلے جائیں گے ومضوا الی وجہ العدو، اب یہ دوسری مرتبہ جا رہے ہیں دشمن کی طرف، دشمن کے سامنے جا کر پہرا دیں گے۔ وجاءت الطائفۃ الاخری، وہ جو دوسری والی جماعت ہے جس کو صرف دوسری رکعت ملی تھی، پہلی نہیں ملی تھی، وہ آئے گی۔ صلوا رکعۃ وسجدتین، وہ آ کر ایک رکعت 2 سجدوں کے ساتھ پڑھ لیں گے، قراءۃ، لیکن انہوں نے قرات کرنی ہے۔ وجہ انہم مسبوقون، اس لیے کہ یہ مسبوق ہیں، کہ ان کو دوسری رکعت ملی ہے، جس طریقے سے کوئی تاخیر سے جماعت میں شریک ہو تو وہ پھر اپنی رہی ہوئی رکعت کو جب پڑھتا ہے تو اس میں قرات کرتا ہے، تو یہ بھی کریں گے۔ وتشہدوا وسلموا، اور یہ تشہد بھی پھر اس کے بعد پڑھیں گے اور سلام پھیر دیں گے۔ تو اس طریقے سے کر کے یہ دونوں جماعتوں کی نماز مکمل ہو جائے گی، یہ احناف کے نزدیک ہے۔ والاصل فیہ روایت ابن مسعود رضی اللہ عنہ، اس نماز کا طریقہ کہاں سے ہم نے لیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے یہ طریقہ لیا گیا ہے۔ وہ روایت کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی صلاۃ الخوف علی الصفۃ التي قلنا، اسی صفت پر، یعنی اسی طریقے پر جو بھی ہم نے ذکر کیا، اسی طریقے پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ روایت یہ ہے، ابو داؤد، امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس کو تخریج کیا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الخوف فقاموا صفا خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصفا مستقبل العدو فصلی بہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پوری روایت یہاں تک، اور اس کے بعد اگلے صفحے پر بھی ہے، اور باقی یہ ہے کہ فصلوا لانفسہم رکعۃ ثم سلموا، اور یہ روایت ابو داؤد شریف میں بھی موجود ہے، اور اعلیٰ السنن کے اندر بھی اس کو روایت کیا گیا ہے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ انکار فرما رہے ہیں اس کی مشروعیت کا، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ نماز تھی، انہی کے ساتھ خاص تھی، لہٰذا یہ بعد میں مشروع نہیں ہے۔ فرماتے ہیں ابو یوسف رحمہ اللہ وَإِنْ أَنْكَرَ شَرْعِيَّتَهَا فِي زَمَانِنَا، اگرچہ وہ اس نماز کے ہمارے زمانے کے اندر، یعنی صحابہ کرام کے بعد اس نماز کی مشروعیت کا انکار فرما رہے ہیں، فَهُوَ مَحْجُوجٌ عَلَيْهِ، لیکن ان کے اوپر حجت وہ ہماری وہ روایت ہے جو ابھی ہم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، کیونکہ صحابہ کرام نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ نماز پڑھی ہے، اور مختلف جنگوں کے اندر، تو اس نماز کا صحابہ کرام کی طرف سے پڑھنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی مشروع تھی۔ فقال فإن كان الإمام مقيما صلى بالطائفة الأولى ركعتين وبالطائفة الثانية ركعتين، اب دوسری صورت کے امام مسافر نہیں تھا بلکہ مقیم تھا، اور وہ 4 رکعت والی نماز پڑھا رہا تھا، تو امام کا مقیم یا مسافر ہونا اسی پہ ہی ڈیپینڈ کرتا ہے، کیونکہ اگر امام مسافر ہوگا تو وہ 2 رکعت پڑھائے گا، 2 رکعت پڑھائے گا، ایک جماعت کو، ایک دوسری جماعت کو، اور اگر امام مقیم ہے تو پھر وہ 4 رکعت اس نے کل پڑھانی ہے، تو 2 رکعت ایک جماعت کو پڑھائے گا، 2 رکعت دوسری جماعت کو پڑھائے گا۔ مارویہ جیسے روایت ہے کہ انہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی الظہر بالطائفتین رکعتین رکعتین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں جماعتوں کو صلاۃ خوف پڑھائی تھی، ظہر کی نماز 2 رکعت ایک جماعت کو، 2 رکعت دوسری جماعت اور فریق کو۔ یہ روایت امام مسلم نے روایت کیا ہے ان سلمہ بن عبد الرحمن سے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ ان کو خبر دی کہ انہ صلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الخوف فصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باحدى الطائفتين رکعتين ثم صلى بالطائفة الاخرى رکعتين، صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعات وصلى بكل طائفة رکعتين۔ تو یہاں پر امام مسلم رحمہ اللہ نے اس کی تخریج فرمائی ہے۔ يصلي بالطائفة الأولى من المغرب ركعتين وبالثانية ركعة واحدة۔ اب یہ بتا رہے ہیں کہ مغرب کی نماز تو امام مقیم ہو یا مسافر ہو وہ 3 ہی رکعت ہوتی ہیں، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ 1.5 رکعت ایک فریق کو پڑھائے 1.5 دوسری کو، کیونکہ ایک ہی رکعت کو نصف نہیں کیا جا سکتا،
تو اب کون سی فریق کو 2 رکعت پڑھائے اور کون سے فریق کو 1 رکعت پڑھائے؟ تو فرماتے ہیں کہ پہلا فریق چونکہ وہ سبقت لے گیا ہے تو لہذا پہلے فریق کو 2 رکعت پڑھانا زیادہ اولا ہے، چاہے جائے کہ پہلے فریق کو 1 رکعت اور دوسرے کو پھر 2 پڑھائے، کیونکہ قاعدہ بھی 2 رکعت کے بعد ہے، تو لہذا پہلی 2 رکعتیں ویسے بھی الگ ایک شفع ہے، تو اس لیے مناسب یہ ہے کہ وہ ایک ہی فریق کو پڑھائی جائیں اور دوسرے فریق کو پھر 1 رکعت پڑھائی جائے۔ وَيُصَلِّ بِالطَّائِفَةِ الْأُولَىٰ مِنَ الْمَغْرِبِ رَكَعَتَيْنِ، پہلے طائفہ کو، پہلی جماعت کو مغرب کی 2 رکعت پڑھائے اور دوسری کو 1 رکعت پڑھائے۔ لِأَنَّ تَنصِيفَ الرَّكْعَةِ الْوَاحِدَةِ غَيْرُ مُمْكِنٍ، ایک رکعت کو نصف کر کے 1.5 رکعت کر دینا یہ ممکن نہیں ہے۔ فَجَعْلُهَا فِي الْأُولَىٰ، تو پھر اشکال ہوتا ہے کہ پھر ایسا کرو کہ پہلی فریق کو 2 کیوں پڑھاتے، دوسری کو بھی پڑھا سکتے ہو۔ فرماتے ہیں کہ پہلی فریق کے اندر ہم دوسری 2 رکعتوں کو جمع کرنا اس وجہ سے اولا ہے کہ بحکم السبق، جعلها فی الاولی اولا، لہذا 1 رکعت کو پہلے والے فریق کے ساتھ ملا دینا اور ان کی رکعتوں کو 2 کر دینا یہ زیادہ اولا ہے بحکم سبق، اس کے سبقت لینے کی وجہ سے، چونکہ وہ فریق بھی پہلا فریق ہے، اس نے سبقت لی ہوئی ہے، اور نماز کے اندر بھی چونکہ یہ دونوں رکعت مل کر ایک ہی شفع بنتا ہے، اس لیے مناسب یہ ہے کہ پہلے فریق کو ہی یہ رکعت پڑھائی جائے۔ وَلَا يُقَاتِلُونَ فِي حَالِ الصَّلَاةِ، نماز کی حالت کے اندر قتال نہیں کریں گے، کیونکہ یہ عمل کثیر ہے، اس سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ اگر ایسا موقع آ گیا کہ نماز کے دوران ہی ان کو قتال کرنا پڑ گیا تو نماز بہرحال باطل ہو جائے گی، یہ نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ فَإِنْ فَعَلُوا بَطَلَتْ صَلَاتُهُمْ، لأنه صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شغل عن 4 صلوات یوم الخندق، خندق کے موقع پر غزوہ احزاب میں 4 نمازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قضا ہو گئی تھیں، چونکہ بہت شدید ازدحام کی لڑائی تھی، اگرچہ وہاں پہ لڑائی اتنی زیادہ تو نہیں ہوئی تھی لیکن آمنا سامنا تھا کفار کا، تو اس وجہ سے وہاں پہ نماز نہ پڑھ سکے۔ 4 نمازیں ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے وقت میں ان 4 نمازوں کو پڑھا تھا۔ اگر اس دوران اگر لڑائی کے موقع پر نماز کو جائز ہوتا نماز کا پڑھنا کے ساتھ ساتھ لڑائی بھی ہو اور لڑائی کے دوران نماز بھی پڑھی جا رہی ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نمازوں کو قضا نہ کرتے بلکہ پڑھتے۔ وَلَوْ جَازَ الْأَدَاءُ مَعَ الْقِتَالِ، اگر قتال کے ساتھ ساتھ نماز کا ادا کرنا جائز ہوتا، لَمَا تَرَكَهَا، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ترک نہ فرماتے۔ احزاب سے متعلق روایت یہ ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ان المشرکین شغلوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن 4 صلوات یوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء۔ ترمذی شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اگرچہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ غزوہ احزاب تو پہلے تھا اور نماز کی مشروعیت تو غزوہ ذات الرقاع میں بعد میں ہوئی ہے، تو اس وقت اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ خوف چونکہ مشروع نہیں ہوئی تھی تو اس لیے نماز خوف وہاں پہ ادا نہیں کی اور عین قتال کے وقت نماز ادا نہیں فرمائی۔ تو بہرحال ایک طرح کی دلیل تو بن سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو تو کبھی بھی نہ چھوڑتے، اگر یہ قتال کے ساتھ ساتھ نماز پڑھنا جائز ہوتا تو اس وقت ضرور پڑھتے۔ فَإِنِ اشْتَدَّ الْخَوْفُ صَلُّوا رُكْبَانًا فُرَادًا، اب آگے دیکھیں خوف، کہ خوف اتنا زیادہ شدید ہو گیا ہے کہ اب پہلے والی حالت نہیں ہے کہ اپنے اپنے مورچوں میں ہوں، بلکہ مورچوں سے دشمن باہر نکل آیا ہے اور اسلحہ تان کر آمنے سامنے کھڑا ہے، تو اب یہ صورتحال ہے کہ اب اس صورت میں نماز کیسے پڑھیں؟ فرماتے ہیں کہ پھر اگر جس طرف بھی رخ ہے صلوا رکبانا، سوار ہوں، فرادا، اکیلے اکیلے نماز پڑھیں گے۔ یؤمئون بالرکوع والسجود، رکوع اور سجدے کے اشارے کریں گے اپنی سواری کے اوپر ہی، الی ای جہۃ شاءوا، جس طرف بھی ان کا رخ ہو، جس رخ کی طرف بھی وہ چاہیں سکتے ہیں۔ اذا لم يقدروا على التوجه الى القبلہ، اگر وہ قبلہ کی طرف متوجہ ہونے کی قدرت نہ رکھتے ہوں کہ دشمن بالکل سامنے ہو دوسری جانب۔ لقولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، اگر تمہیں بہت زیادہ خوف ہو دشمن کا اور لڑائی کا بالکل شدید امکان ہو تو اس صورت میں آپ پیدل، رجالن راجل کی جمع ہے، پیدل چلتے ہوئے بھی، اور او رکبانا یا سوار ہو کر چلتے ہوئے بھی آپ کر سکتے ہو۔
سقط التوجہ، قبلہ کی طرف متوجہ ہونا اور رخ کرنا یہ ضرورت کی وجہ سے ضرورت ساقط ہو جائے گا۔ وعن محمد رحمہ اللہ انہم یصلون بجماعت، وہ نماز پڑھیں گے جماعت کے ساتھ، یعنی اس صورت کے اندر بھی، قتال کے اندر بھی جہاں جہاں بھی کھڑے ہیں وہ سب جماعت کریں گے۔ لیکن یہاں پہ جماعت کیسے کریں گے جب مکان ہی متحد نہیں ہے، ایک جگہ پہ دوسری جگہ پہ ہے اور بیچ میں ان کا اتحاد نہیں ہے تو جماعت نہیں ہو سکتی۔ فرماتے ہیں یہ قول صحیح نہیں ہے، لیکن انعدام الاتحاد فی المکان، تو ایک ہی جگہ کے اندر جماعت کی جو شرائط ہیں کہ مجلس متحد ہو اور بیچ میں کوئی فصل نہ ہو، تو وہ تو پھر یہاں پہ نہیں ممکن۔ لڑائی کے دوران کوئی ایک طرف ہے، کوئی دوسری طرف ہے، کوئی قریب ہے، کوئی دور ہے، لہذا جماعت نہیں ہو سکتی، اکیلے پڑھیں گے۔ تو نماز خوف کی اس کا حکم اور اس کا طریقہ آپ نے دیکھ لیا۔ انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر ہم باب الجنائز کو شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔